مین کمیشن کے سربراہ شعیب صدر نے آج کووننٹ اسکول فیصل آباد کا دورہ کیا اور انہوں نے اسکول کے حالات دیکھے. بچوں نے بڑا شور مچایا اور اس حوالے سے گندے پانی کے کنویں بند کرانے کے حوالے سے پاکستان کی جو مسیحی کمیونٹی تھی ان کا بڑا غم و غصہ تھا. اور اس وقت شعیب صدر کے ساتھ پاکستان کے مسیحی رہنما بھی ان کے ساتھ موجود تھے. رد عمل میں ڈی جی صاحب نے ان کا این او سی کینسل کر دیا ہے اور ان کے پاس آپریشن کا این او سی ہے ہی نہیں. اگر آج ہم یہاں سے ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں صرف گفتگو کر کے اور ایک وائلیشن جو پچھلے 2 سال سے جاری ہے اگر وہ اب بھی جاری ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. اس لیے جو آپ نے بات سنی نہیں پہلے جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ کیس وہ ان کے پاس سر اس کو میں نے ریبٹن کر دیا تھا اور یہ جو آپ کے پاس لیٹر پڑا ہے یہ اسٹینڈ کرتا ہے. یہ جو آپ کے ٹیبل پہ لیٹر پڑا ہے یہ اسٹینڈ کرتا ہے. کیس دوبارہ ادھر گیا ابھی ڈیٹ نکل سر میں نے وزارت کی تھی کہ وہ فیکٹری غلط ہے. یہ جو لیٹر پڑا ہے آپ کے سامنے اسٹینڈ کرتا ہے. تو فیکٹری غلط میں تو یہ خود قابو ہو جائیں گے نا. پھر آپ کو کیا اس میں بری ہے؟ ہاں جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ داؤد کالونی کا جو اسکول ہے فیصل آباد میں، یہ بشپ افتخار اندراز کی کاوشوں سے اور ان کی محنت سے یہ اسکول بنا تھا. اس کے بعد کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ اس اسکول کا جو احاطے ہیں ان میں گندے پانی کے جو کنویں ہیں وہ واٹر ویسٹ مینجمنٹ نے وہ بنائے اور واسا کا یہ پروجیکٹ تھا. اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے گندے پانی کے کنوؤں کی وجہ سے وہاں پر جو مچھر ہیں وہ ظاہر ہے کہ بچے جب پڑھتے ہیں تو وہ ان کو کاٹتے ہیں. اس کے بعد بدبو جو ہے گندی وہ سارا دن وہاں رہتی ہے. اور تیسرا یہ کہ بچوں کی جو مشینیں ہیں جو کمپریسرز چلتے ہیں ان مشینوں کے شور سے بھی بچے جو ہیں ان کی جو پڑھائی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور چونکہ یہ اسکول مسیحی اسکول ہے اس لیے کئی سالوں سے اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. پارلیمنٹ کے اندر اس کی آواز اٹھائی گئی ہمارے صوبائی اور قومی اسمبلی کے نمائندوں نے، مگر کوئی دھیان نہیں دے رہا اس کے اوپر. اور آج یہاں پر ایک ون مین کمیشن کا جو سربراہ ہیں شعیب صدر وہ پہنچے ہیں، ان کے ساتھ سیمول پیارا صاحب بھی تھے. اور جو ویڈیوز میں جو نظر آ رہے ہیں ہمیں اپنا لالا روبن ہیں، اس کے بعد پھر شہزاد سوترا صاحب ہیں، پھر پروفیسر انجم ہیں، ہاں جی خالد گل صاحب نظر آ رہے ہیں ویڈیوز میں، اور کچھ اور بھی مسیحی جو ہے رہنما موجود ہیں یہاں پر اور وہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. جنریٹر سے کچھ نہیں بنے گا. ہم یہ جو پولوشن ہے یہاں جو بدبو آتی ہے اس کو کیسے بند کریں گے؟ آپ مہربانی کر کے میں کہتا ہوں کہ آفیسرز کو یہاں جگہ دیں، آ کے اپنا گھر بنائیں اور یہاں رہیں. میں یہاں کام کرتا ہوں، میں ایز اے پاسٹر میں ادھر ہی ہوں. ہر روز لوگوں کی چھتوں پر لوگوں کے گھروں میں گرمیوں میں بہت زیادہ بدبو آتی ہے اور رات کو بہت ہوتی ہے کیونکہ دن کو سورج ہوتا ہے، سورج کی وجہ سے رات کو تو ویسے ہی بند کرانا پڑے گا. لوگ جو ہیں وہ نیند تو پوری کریں نا. کیونکہ یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں مسیحی کمیونٹی اگر کوئی اسکول بنا رہی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے مسیحی بچے بلکہ مسلمان بچوں کے اوپر بھی بلکہ معاشرے پر اس کے بڑے مثبت اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہ شاید دنیا کا وہ واحد بدقسمت ملک ہے جہاں پر مسیحی کمیونٹی اسکول بناتی ہے، کروڑوں لگا کے چندہ اکٹھا کر کے کیسے کر کے وہ اسکول بناتے ہیں جو کہ حکومت کا کام ہے. اور اس کو بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ بچوں جو مسیحی بچے ہیں ان کی تعلیم متاثر ہو اور وہ اسی کام میں لگے رہیں جو کام مسیحیوں کو پاکستان میں دیا جاتا ہے. یہ انتہائی شرمناک رویہ ہے، انتہائی بدقسمتی ہے کہ اس پر بجائے پاکستانی حکومت کی کتنی عجیب بات ہے کہ واسا اتنا طاقتور ہے کہ پارلیمنٹ میں جو آواز گونجی ہے اس کے بعد پھر پورے دنیا کے اندر شور مچا ہوا ہے کہ اس اسکول کے اندر سے گندے پانی کے کنویں ختم کیے جائیں، ان کو آپ ٹرانسفر کر دیں، اس کو کہیں اور لے جائیں کنوؤں کو، اور یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم متاثر نہ ہو. یہ پاکستان کے بچے ہیں، یہ پاکستان اگر یہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، چاہے وہ مسیحی بچے ہیں مسلمان بچے ہیں. 1500 بچوں کا اسکول ہے دنیا میں، شاید ہی میں نے دیکھے ہوں اتنے بڑے بڑے اسکول کے جہاں پر 1500 بچے پڑھ رہے ہوں. اندازہ لگائیں کہ 1500 بچے جہاں پڑھ رہے ہوں گے وہ کتنی بڑی عمارت ہوگی، کتنے بڑے اس کے گراؤنڈ ہوں گے، کتنا بڑا اس کا رقبہ ہوگا.
تو اس اتنے بڑے اسکول کو بجائے سپورٹ کرنے کے کہ جہاں پر ان پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ حکومت کا یہ رویہ جو ہے شرمناک ہے۔ راستہ دروازہ کی نہیں تو کیا ہوگا اس پہ؟ آپ تک تو بات آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ نا جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تو بہت بڑے آفیسر ہیں، آپ کے پاس تو بات پہنچنی چاہیے، یہ ڈی سی کو کمشنر کو کہہ دینا چاہیے تھا۔ ہم نے کمشنر سے بات کی ہے کہ نہیں کی؟ ایک باری اس دن ہم نے کی ہے، آئی جی سے ان کو ہم نے جا کے یہاں جا کے ملتے کی ہیں۔ وہ بھی آپ دیکھو نا جو سر وہ تو عمران خان نے حالت ہے۔ اب وہ اس سے میں نے پوچھا، وہ کہہ رہا تھا بیچارہ کہ میں 1.5 مہینہ ہوا میں آیا ہوں، تو ظاہر ہے مہینے 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں اگر آپ ٹرانسفر ہوتے رہیں تو کیا اس میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کو کہ شعیب صدر صاحب کو بھی جو یہ اپلیکیشن گئی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، کمیونٹی میں اور بھی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، اور یہاں پر ابھی کسی نے ان کو بتایا کہ کسی نے درخواست بھیجی تھی اقوام متحدہ میں، تو اس پر شعیب صدر ناراض ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب اگر آپ نے ان کو دینا ہمارے پاس پھر کیوں آئے آپ کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ تو میں حیران تھا ان کا یہ جواب سن کے، کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کے پاس 3-4 سال پہلے بھی پٹیشنز گئی ہیں اس حوالے سے، لیکن خاموشی ہے۔ تو اگر کوئی سنے گا نہیں پاکستانی مسیحیوں کی آواز کو، کہیں نہیں سنے گا، تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے۔ بہرحال شکریہ۔